اب تک جو مومن کی صفات بیان ہوئی ہیں اس میں سے اب خدا کیا فرما رہا ہے؟ صرف یہ نہیں، اولئک ہم الوارثون، خدا فرما رہا ہے یہی میرے وارث ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ماں باپ کی اچھائیوں کو، چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ وارث ہوتا ہے نا۔ کوئی بیٹی کہتی میں اپنی ماں کی بہت فرما بردار ہوں، ان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ دے، پھینک دے، ٹھیک ہے، تو وہ وارث ہوگی؟ ان کے دیوار گھر کے وہ سب خیال ہی نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ہم وارث ہیں۔ میرے رسول کیا ہے؟ نماز کے پابند ہیں، میں نماز کی پابندی نہ کروں، میں کہوں میں رسول کا امتی ہوں، کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے وارث ہوئے؟ میرے رسول زکوٰۃ دیتے تھے، میں نہ دوں، میں کہوں میں وارث ہوں، کہاں سے وارث ہوں؟ میرے رسول حج کرتے تھے، میں نہ کروں، میں کہوں دعویٰ میرا یہ ہو کہ میں رسول کا امتی ہوں، کہاں سے وارث ہوا؟ وارث اس کو کہتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد، ماں باپ کی ان چیزوں کو بھی، بلکہ ان تصویروں کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، جو واقعی حساس ہوتا ہے، واقعی ماں باپ کو چاہنے والا، تو ان کی ہر چیز سے محبت۔ کیا ہے 5 روپے کی چیز سے اگر سوچیں، چلو آج کی فہم میں کسی کو غلط، جیسے کہ پچھلی کلاس میں نے بتایا بھی تھا، وہ خواہشات نفس جس کا نام لیبل لگایا محبت، فضول قسم کی کوئی رومال دے دیں تو کیسے سنبھال کے رکھتا ہے؟ کوئی چیز دے دے، پین دے دے، کیا یہ آپ کے لیے پین ہے 2 روپے کا، میرے لیے سب کچھ ہے۔ کیا سب کچھ ہے؟ بہت قیمتی ہے۔ کتنی قیمتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو لاہور آپ جائیں گے وہاں بادشاہی مسجد میں، اور وہاں تاج محل کا وہ پورا میپ ہے، بنایا گیا ہے، نقشہ ہے، اس کو دیکھو، بظاہر آپ کے سامنے ہے نا تاج محل انڈیا کے اندر۔ جو اپنی خواہشات نفس کہیں گے نا اس کو، محبت تو نہیں کہیں گے، اس کے لیے انہوں نے اتنا خرچہ کیا، انویسٹ کیا، ٹھیک۔ اب اس میں کیا تھا؟ ٹوٹلی جذبات، ٹوٹلی خواہشات، اس کے لیے اتنا ہے۔ تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں خدا کو چاہنے والے، خدا سے محبت، اور خدا نے کیا کہا؟ اپنے لیے نہیں، تم یہ جو کرونا کا ہے صفائی کریں، اس سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں ہیں، خدا نے 1400 سال پہلے سمجھایا، میں اس کی تفصیلات میں صرف اشارتاً بتاؤں۔ خدا جو اعمال ہمیں بتا رہا ہے بنیادی طور پہ اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہے، اس لیے نماز کے کچھ ظاہری فوائد ہیں، کچھ باطنی فوائد ہیں۔ کنجوس آدمی آپ یہ دیکھیں، ایک صفت ہے، چلیں یہ جو ہے نا ایسے یوں غصے میں بیٹھے ہیں تو اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اچانک ذہن میں آیا۔ ایک بندہ تھا، کنجوس تھا، کنجوس کس حد تک تھا؟ یعنی اپنی اولاد کسی نے تحفے میں مکھن دے دیا، تو وہ مکھن ظاہر ہے وہ اس میں شیشے کی بوتل میں رکھنے کے بعد صبح دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، جو روٹی ہے، پراٹھا ہے، جو بھی ہے، وہ اس پہ ٹچ کر کے کھاتے تھے۔ تو اب بچوں نے سمجھا مکھن ایسے کھاتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں تھا، بوتل کے اندر ہے، مکھن سامنے رکھا اور خود ٹچ کر کے کھاتا تھا، تو بچے یہ سمجھے کہ مکھن اس طرح کھایا جاتا ہے۔ اچھا ایک دن وہ کہیں گئے تو اس نے الماری میں بند کیا اور بچوں سے کہا دیکھیں میرے آنے تک یہ مکھن کو نہیں نکالنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اگلے دن ناشتے کا ٹائم تھا، وہ الماری پہ ٹچ کر کے کھایا انہوں نے۔ تو اگلے دن وہ آئے، آ کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ لوگوں نے ناشتے کس طرح کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو مکھن نہیں نکالا۔ پھر کہا روٹی جو ہے نا الماری پہ، تو انہوں نے کہا ایک دن بغیر مکھن کے ناشتہ نہیں کر سکتے تھے، ان کی پٹائی لگا دی۔ یہ ایک کیفیت ہے، انسان جب کنجوسیت کی کیفیت آتی ہے نا تو وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی کنجوسی کرتا ہے، ایسا نہیں وہ دوسروں کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک عادت سی ہوتی ہے، اس عادت کی وجہ سے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفت کنجوسیت نہیں ہے، تبھی تو وہ مہمان نواز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ نے کیا کہا؟ ان صفات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے یہ وارث ہے، کس چیز کا وارث ہے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کا وارث ہے، فردوس کا وارث ہے۔
صحیح معنوں میں وہ اہل ہے جنت میں رہنے کا، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک سوال ہے بالفرض، آپ سب میں مثال دے رہا ہوں، یعنی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے دعا کرتا ہے جنت میں، 2 لمحے کے لیے واقعی آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا صرف زبانی دعویٰ ہے؟ چلے میں سچویشن دیتا ہوں، دیکھو نا، یہ جتنے بھی ڈرامے ہو، فلمیں ہوں، اس میں سچویشن دیتے ہیں، پلاٹس جسے کہتے ہیں، آپ ادب میں پڑھتے ہیں۔ 2 لمحے کے لیے تمام باتیں سائڈ میں رکھیں، یہاں پہ 2 بندے بیٹھے جو آپ کی آتے ہیں، جو ہی آپ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے کپڑوں کی تعریف ہوتی ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی تعریف ہی تعریف۔ اور اس جگہ پہ ایک بندہ ہے جو ایکسپرٹ ہے کپڑوں کے، ڈیزائنر ہے، کیا یہ کپڑے کیسے سلائے ہیں، یہ جانتا ہے نا، ڈیزائنر ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزوں سے، پروڈکٹ سے وہ واقف ہے، کیا یہ کیا میک اپ کیا ہوا ہے، کیا بال بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تنقید کرتا ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے نا، اس لیے تنقید کرتا ہے۔ اور یہ بندہ جو آپ کے کچھ بھی نہیں جانتا، کب نہیں جانتا ہے، صرف ان کی ایک خواہش ہے آپ کا ٹیلی فون استعمال کریں، موبائل استعمال کریں، ٹھیک ہے، اپنا فالتو ٹائم آپ کے ساتھ گزارے، تو وہ تعریف کرتا ہے۔ باہر سے آ کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھیں کس کے پاس آ کے آپ بیٹھیں گے، اس خاتون کے پاس جو آپ کی ناجائز تعریف کرتی ہے، یا اس خاتون کے پاس جو آپ کی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کر، ایمان سے آپ بتاؤ کون سا اچھا لگتا ہے، تو آپ کو تنقید والا برا لگے گا۔ سنو نا، میں عمومی بات کرتا ہوں، میں آپ کی انڈیویجول بات نہیں کرتا ہوں۔ اب اس سے آپ نتیجہ اخذ کریں کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے اندر حقیقت پسند ہے یا حقیقت پسند نہیں۔ 2 لمحے کے لیے جو خوشامدی ہے نا، خوشامد کرنے والا ہے، یہ جہنم ہے، اور یہ جو تنقید کرنے والا ہے یہ جنت ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ جا کے کہاں بیٹھیں گے؟ جہنم میں بیٹھیں گے، جنت میں بیٹھیں گے؟ میں دوسری مثالوں میں نہیں جاؤں گا، پھر اس سے بھی آگے مثالیں ہیں، میں بالکل سطحی مثال دے رہا ہوں۔ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ اس کے پاس یا اس کے پاس؟ لازماً اس کے پاس جو ہماری تعریف کرتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں 2 لمحے کے لیے، جنت میں انبیاء ہیں، وہ جھوٹی باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ ناجائز تعریف نہیں کرتے ہیں، وہ غیبت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور ادھر جہنم میں مثال دے رہا ہوں جس میں وہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب باہر سے آنے کے بعد زبردستی لے جا کے وہاں بٹھا دیا جائے جنت میں، تو کیا ہم وہ جنت میں بیٹھیں گے؟ نسوار کا خیال آ جائے، سگریٹ کا خیال آ جائے، تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے یا وہیں بیٹھیں گے؟ خیال آ جائے، غیبت کرنے کا دل چاہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہاں اگر زبردستی بٹھا بھی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ واپس آ جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں، دیکھیں یہ بنیادی طور پر سطحی تمثیل ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹے، یہ سطحی مثالیں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگاؤ آپ کے اندر انبیاء کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی اہلیت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو آپ جنت میں جانے کی دعا کریں، اگر اہلیت نہیں ہے تو اس اہلیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا سے کیا ہوگا؟ انسان اس کا اپنے آپ کو اہل بنائے۔ آپ جب پڑھتے ہیں، واقعی پڑھتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ جائے آپ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، جو ہی وہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کھانے میں وہ خوشی نہیں ہوتی، وہ چیز سمجھنے میں۔ آپ نے اپنا مائنڈ
چیز سیکھنے کے لیے جو ہی بنایا تو وہ خوشی لامحدود ہوتی ہے، جبکہ اس کی جگہ میں جو آپ کھاتے ہیں، جب تک کھاتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹائم نکلتا ہے وہ کھانا بھول جاتے ہیں آپ، پھر اگلی دفعہ کوئی اچھا کھانا کھلاتا ہے تو پچھلا والا بھول جاتے ہیں، نیا والا یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ سطحی چیزیں ہیں، عام سی چیزیں ہیں، اور یہ فار ایور چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ سمجھیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سمجھتے اس سے بہتر کی تلاش میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے حساس انسان، باوقار انسان، ٹھیک ہے، زمین پہ بھی بیٹھتا ہے لیکن سکون اس کو ملتا ہے۔ بے وقار انسان، بے عزت انسان صوفے میں بھی بیٹھ کے اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک عام سی فہم ہے، ورنہ اب آپ دیکھیں نا جتنی بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کے پاس بینک بیلنس دیکھو، ان کی حویلیاں دیکھو، ہے تو انہی میں سے ایک ہے الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب۔ قرآن جو ہی آپ پڑھتے ہیں آپ کے سکون کو، آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے نا، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے جعلی عاملوں کے پاس پیسے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تعویذیں بنواتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی تعویذ تو آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے عمل میں ہے، آپ کے خیال میں ہے، وہ خیال بہتر کرو خود بخود سکون ملے گا۔ اور خدا کیا فرما رہا ہے، یہی در حقیقت وارث ہیں جنت میں۔ جنت میں کیا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور اطمینان مربوط ہے آپ کے عمل کے ساتھ۔ عمل نہ ہو سکون نہیں مل سکتا۔ مثلا آپ چور ہیں اور آپ کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ کی صفت بیان ہے، آپ کو پتہ ہے نا چور ہیں، آپ کو مزہ آئے گا؟ کتنی بے سکونی ہوگی، بظاہر کتنا سکون میں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مثلا میں مثال دیتا ہوں، جس نے پڑھا نہیں ہے، کب نہیں آتا ہے، 95 اس کو مارکس ملے ہیں، واہ وہ ان کو پتہ ہے اندر سے چور ہے، چونکہ وہ نے چوری کی ہے نا، دوسرے کا چرایا ہوا ہے، تو سکون ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھے سکون عمل سے ہے، اور عمل انسان انجام دیتا ہے، انجام دے تو وہ سکون میں، نہ دے تو آپ جتنی بھی سکون دے دو وہ بے سکون رہے گا۔ بات کلیئر ہو گئی؟